تو یہ دیکھیں جی اس گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں، یہ انہی گاؤں کے لوگ ہیں۔ نیچے ادھر نیچے تک پانی داخل ہو چکا تھا، لیکن سامنے جو آپ بابا جی دیکھ رہے ہیں ان کا گھر پورا ختم ہو گیا ہے اور پانی بہا کر لے کر گیا ہے۔ اور ان کی سب سے جو مجھے دکھ کی بات یہ لگی، یہ بیچارہ نہ بول سکتا ہے نہ ہی سن سکتا ہے، اور یہ کافی ضعیف بھی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہاں کافی ضعیف بھی ہیں، اور میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں، یہ بیمار بھی ہے، ابھی رہنے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کوکنگ کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ کوکنگ کرتے ہیں، یہاں پہ لکڑی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بیٹی ہے، بیٹی بھی ابھی کچھ دن پہلے یہ بالکل ہی آپ کے ذہنی طور پر یہ صحیح نہیں رہا، اور ذہنی طور پر یہ بالکل ڈسٹرب ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کا گھر بہا کر لے کر گیا ہے۔ تو ہم یہاں کے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی باقی لوگوں کو چلو باقی لوگ تو دوبارہ سے اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں، لیکن اس بابا جی کا کیا کرنا ہے ہم آج کی اس ویڈیو میں ہی فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا ہم سب کو مل کر، کیونکہ یہ ایک نارمل انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل بندہ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہی سن سکتا ہے نہ ہی بول سکتا ہے، تو ایسے میں یہاں پہ کیسے رہ رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں آپ کو خیمے کے اندر جا کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ یہاں پہ وہ سوتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ کراکری کے سامان رکھے ہیں، یہاں پہ کچھ لکڑی رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے نا بہت ترس آ رہے ہیں ان کے اوپر، نا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، کیونکہ یہ بیچارہ بیمار بھی ہے، اوپر سے ان کا گھر بھی چلا گیا، تو یہ سب سے بہت دکھ کی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں ابھی کچھ بول رہے سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ تو ہم اس بھائی سے پوچھتے ہیں، یہ یہاں کا ہی رہنے والا ہے۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، تو ابھی سیلاب کی کیا صورتحال ہے آپ کے گاؤں میں، پہلے یہ بتائیں۔ سیلاب یہ ایک ہفتہ پہلے سے اس کا زور تھا، ابھی تقریباً یہ کلوز ہو چکا ہے، پانی اپنی نارمل حالت میں آیا ہے، لیکن جو تباہی اس نے مچایا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ جو گاؤں تھا وہ اجڑ گیا ہے، سارے کھیت مکانات سب ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ لوگ ابھی آپ کے سامنے ہے، درختوں کے وہ پہاڑ کے آڑ میں جو ہے نا پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ صحیح، چلے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ باقی لوگ تو چلیں ابھی واپس گھروں کو جا چکے ہیں، پانی کا فلو کم ہو گیا ہے، ٹھیک، گھر کو تھوڑے بہت ڈیمیجز ہو گئے ہیں لیکن رہنے کے قابل ہیں۔ لیکن مجھے ابھی سب سے زیادہ ترس ان پہ آ رہی ہے، نہیں بول سکتے نہیں سن سکتے، تو ان کے بارے میں معلومات دیں، یہ واقعی میں یہ بیچارے اس حالت میں؟ یہ جو بابا ہے یہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ ان کے جو ہے نا عمر ابھی جو ہے نا اس سٹیج پر پہنچا ہے، تو ان کی جو سوری اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کے پاس، جی جی، تو ان کا جو ایک ہی گھر تھا، نہ اس کو زمین تھی، وہی گھر کا جگہ بھی کسی اور مخیر حضرات نے ڈونیٹ کیا تھا پہلے، صرف یہی گھر کا جگہ تھا اور وہی گھر تھے۔ ابھی سیلاب نے اس گھر کو بھی تباہ کر دیا ہے، ابھی اس کو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ یہ جو ٹین ہے سامنے، اسی میں یہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ یہی بندہ ہے، اور اس کی جو جسمانی جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ گھر میں جو ان کے بیٹی ہے وہ بھی ذہنی طور پر معذور ہے، اور ان کی سنا ہے ابھی کچھ دن سے یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئے ہیں ان کی بیٹی، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ان کی زمین تھی یا ان کا گھر تھا، یہ سب جو ہے نا تباہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک انسان جس کی پوری جمع پونجی جو ایک گھر کی حیثیت میں موجود تھی، وہی ان کے گھر آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گئی، تو وہ صدمہ یہ برداشت نہ کر سکی، جس کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر معذور ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی ان کی بیٹی ہمیں ماشاءاللہ تھینک یو سو مچ، ان کی مہمان نوازی دیکھیں جی، بیچاری ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ ہم کچھ دن پہلے جب آئے تھے یہ رو رہی تھی بیچاری نا، اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ مطلب ہمارے اوپر اللہ کسی کے اوپر ایسا دن نہ آئے، ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے نا۔ باقی یہ دیکھیں ابھی بھی بیچاری رو رہی، خدا کو دشمن کو گانے میں زندہ برا سے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو بھی دشمن تھا، یہی ہمارے دشمن ہے نا، اسے کہہ کے ہمیں ایک برا بھی نہیں دیا، ہمیں انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کریں گے۔ یہ دیکھیں جی یہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ تو حسین بھائی دیکھیں
ابھی میں یہ صرف ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں بلکہ میں کچھ کرنے کے عزم سے یہاں پہ آیا ہوا ہوں. تو انشاءاللہ ابھی میں ان کے لیے سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے ان کی صحت کے لیے ہمیں کرنا چاہیے, علاج کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ پہلے ہاں یہ دیکھیں ابھی بہت بیمار نظر آ رہے, یہ بیچارہ ان کو سانس بھی پھول رہے اور ان کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا نا. تو سب سے پہلے ہمیں ان کے علاج کے لیے کچھ کرنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کے لیے 2-3 کمرے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے لیے بنوا کے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ کسی ذمہ دار شخص کو, میرے خیال میں یہاں پہ آپ سے زیادہ اور کوئی تو مجھے نظر نہیں آ رہا, میں آپ کے حوالے کرتا ہوں پیسے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کی کسی رشتہ دار کے ساتھ ان کو شہر آپ نے علاج کے لیے لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور جب انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو کر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا, لوگوں نے تعاون کیا تو انشاءاللہ ان کے لیے 2-3 کمرے بھی بنا کے ہم دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو پلیز یہ ان کی جو بیٹی ہیں بیچاری, اگر ان کی صحت کے علاج کے حوالے سے بھی اگر کچھ کر سکیں تو انشاءاللہ سر ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں گے. انشاءاللہ یہ نا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں, یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں جی, یہ بیچاری نا سب میں کیلے بانٹ رہی ہے ابھی. یہ ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب ہیں اس وقت بیچاری, کبھی رو رہی ہے کبھی خوش ہیں. تو بس مجھے یہاں آ کر بہت دکھ ہو گیا سب سے زیادہ ان کی حالت دیکھ کر. تو ہر حال میں ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں ہی. بالکل سر, ہم کسی اور پہ امید لگا کے نہیں بیٹھ سکتے ہے نا, ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. کیا کہہ رہے بیچارہ کہہ رہے ہیں سر کہ وہ ادھر ان کے جو ہے نا رشتہ دار ہیں پیندوں میں, ہاں دوسرے گاؤں میں. اگر بنائیں تو وہاں بنائیں. اچھا جگہ ہے وہاں پہ ان کی اپنی جگہ نہیں ہے. اچھا کوئی اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اچھا انشاءاللہ شو زمینت یالا بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. زیفین جو لحمد سایہ لحمد اچھا جو پھر تو یہ اچھا ہو گیا نا, اگر ان کے لیے جگہ بھی مل جاتے ہیں تو ہم ان کے وہ گھر میں ابھی ان کی یہ بیٹی اور یہی رہتے ہیں گھر میں. کی گھر والی یہ خود اور اچھا گھر والی بیٹی. اچھا بیٹی کا بھی ان کی بیگم کی حالت ٹھیک ہے, نارمل ہے سر. ان کا بھی اچھا یہ ہے جو ہے نا وہ معدے کی مریض تھی, تو ابھی فی الحال اللہ کے کرم سے تھوڑا نارمل ہے. اور بیٹی کا جو ہے نا وہ ذہنی توازن برقرار نہیں ہے, اور ان کی جو حالات تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ان کی یہی کنڈیشن ہے. چلے صحیح ہے. سب سے پہلے تو انشاءاللہ ان کی علاج کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ پلیز آپ جلدی سے ان کو لے کر جائیں, میں پیسے دے کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کے علاج اچھے سے علاج کریں, پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد ان کے گھر کا بھی دیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا نا انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے. تو یہ 5,000 ان کی بیٹی کو میں نے آلریڈی پہلے دے دیا ہے. یہ 10,000 روپے میں مزید دے رہا ہوں, 10,000 روپے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کے حوالے ہے میرے بھائی, کیونکہ آپ اس گاؤں میں ہوتے ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں اور ان کو علاج کے سلسلے میں یا ان کے بیٹے کے ساتھ بھیج دیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا, یا آپ خود چلے جائیں. بہرحال ان کا اگر علاج ہو جائے, بلکہ وہ میرے خیال میں خپول میں بھی سائیکیٹرسٹ ہیں. ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی انسان پہ صدمہ پڑتا ہے تو وہ ذہنی طور پر ہو جاتے ہیں, خاص کر جو خواتین ہیں وہ تھوڑی سی نازک ہوتی ہے نا. تو آپ ایسا کریں, ان کو ڈاکٹر ظہیر کے پاس لے جائیں, انشاءاللہ بالکل ہی 2-3 دن بعد نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. باقی ان کا پہلے علاج کریں. یہ دیکھیں ابھی بھی یہ بیچارہ نا بہت بری کنڈیشن میں ہے. بالکل. تو یہ آپ کریں, باقی انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے, اگر اللہ نے چاہا تو 2-3 کمرے بنا کے بھی دیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی, جزاک اللہ جزاک اللہ, بڑی مہربانی سر. انشاءاللہ انشاءاللہ آتی کا فارس نہیں ملا, آتی کا فارس دعا بن شو دعا بن شو یا دعا پہ چھوڑ چا میں جو دعا پہ چھوڑ چا میں جو جو کا پیسے دیکھو آپ اتنا مرضی من لکھ کر سر دا دیتا میں دو پانی سر تو ماما انشاءاللہ غامت ہے. تو یہ دیکھیں جی, میں نے آپ کو حالات دکھا دیا. یہاں میں ویسے خبرگیری کے لیے یہاں پہ آیا تھا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن جب ان کی حالات دیکھی تو میں نے چلے ایک ویڈیو میں نے سوچا کہ بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں.
تو بس انشاءاللہ ابھی تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا صحت ہے تو پھر سب کچھ ہے نا، تو صحت کے حوالے سے علاج کے حوالے سے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے میں نے پیسے دے دی، انشاءاللہ وہ کل ہی چلے جائیں گے، اور آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک ان کو صحت دے، اس بابا جی کو اور ان کی بیٹی کو بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جب وہ لوٹیں گے واپس آئیں گے انشاءاللہ 1-2 دن میں، بلکہ کل ہی ہو سکتے واپس آ جائیں دوائی میڈیسن لے کر، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کے لیے اگر 2-3 کمرے اگر ہم بنوا سکیں تو وہ بنا کے دیں گے۔ باقی انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی اللہ کے نیک بندے ان کے گھر کے حوالے سے 2-3 کمروں کے لیے اگر آپ ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو میں اکاؤنٹ نمبر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، واٹس اپ نمبر بھی دے دیتا ہوں اسکرین پر، آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے بھی آپ پیسے وغیرہ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ پاک سب کے لیے آسانی عطا کریں، اور دعا کیجیے گا خاص کر اس فیملی کے لیے، یہاں کر میرا بہت دل خراب ہو گیا، تو بس دعا کیجیے گا اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے، اور اللہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جی۔